کیا کبھی یہ خیال آیا ہے کہ ہماری زندگی، ہماری خوشی، غم، صحت، کامیابی، یہ سب محض باہر کی دنیا کا کھیل ہیں؟ یا ان کی ڈوریں کہیں ہمارے اندر، ہماری اپنی سوچوں میں چھپی ہیں؟ بڑا دلچسپ سوال ہے۔ بک سونک چینل کی جانب سے اس خصوصی گفتگو میں خوش آمدید۔ آج ہم جیمز ایلن کی ایک صدی سے بھی پرانی مگر آج بھی حیرت انگیز طور پر متعلقہ کتاب ایز اے مین تھنکتھ، یعنی جیسا آدمی سوچتا ہے کہ بنیادی پیغام کا جائزہ لے رہے ہیں۔ 1908 کی یہ چھوٹی سی کتاب، لیکن سبق بہت بڑا ہے اس میں۔ جی بالکل، بہت گہرا سبق۔ ہمارا مقصد ہے اس کتاب کے جوہر کو سمجھنا کہ کیسے ہمارے اندر چلنے والے خاموش خیالات ہماری پوری زندگی کی تصویر بناتے ہیں، کردار سے لے کر حالات تک اور صحت سے تقدیر تک۔ تو آئیے اس کھوج کا آغاز کریں۔ بالکل، اس کتاب کا مرکزی خیال، اگر میں کہوں تو اس کا نچوڑ یہ ہے کہ انسان اپنی تقدیر کا معمار خود ہے۔ ہمارے خیالات وہ خام مال ہیں، وہ اوزار ہیں جن سے ہم اپنی ذات کی اور اپنی بیرونی دنیا یعنی حالات کی عمارت کھڑی کرتے ہیں۔ بظاہر سادہ سی بات لگتی ہے یہ۔ جی، لگتی سادہ ہے مگر اس کی گہرائی بہت زیادہ ہے، جس پر ہم آج بات کریں گے۔ تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں بنیاد کی، خیال اور کردار کا تعلق۔ کتاب شروع ہی اس نقطے سے ہوتی ہے کہ آدمی جیسا اپنے دل میں سوچتا ہے ویسا ہی وہ ہے۔ کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے اعمال سے زیادہ ہماری سوچیں اہم ہیں؟ جی، ایلن کے مطابق تو یہی ہے۔ کردار ہمارے تمام خیالات کا مجموعہ ہے۔ جیسے کوئی پودا بغیر بیج کے نہیں اگ سکتا نا، صحیح۔ ویسے ہی ہمارا ہر عمل، چاہے وہ سوچا سمجھا ہو یا اچانک، ہمارے اندر موجود خیالات کے پوشیدہ بیجوں سے ہی پھوٹتا ہے۔ عمل تو بس خیال کا کھلا ہوا پھول ہے، اچھا۔ اور جو خوشی یا غم ہمیں ملتا ہے وہ اسی پھول کا پھل ہے۔ مطلب جو بوئیں گے وہی کاٹیں گے۔ یعنی یہ ایک طرح کا ذہنی کرم کا قانون ہے؟ بالکل، آپ اسے ایسا کہہ سکتے ہیں۔ یہاں وجہ اور اثر کا قانون اتنا ہی یقینی ہے جتنا مادی دنیا میں۔ ایک اچھا مضبوط کردار کوئی حادثہ نہیں ہوتا۔ بلکہ وہ مسلسل اچھی اور صحیح سوچوں کی کوشش کا نتیجہ ہے۔ اسی طرح ایک کمزور یا نفی کردار لاشعوری طور پر ہی صحیح، منفی اور غلط خیالات کو دل میں جگہ دینے کا نتیجہ ہوتا ہے۔ تو اس کا مطلب ہوا کہ ہم خود ہی اپنے آپ کو بناتے یا بگاڑتے ہیں۔ یہ تو بہت بڑی ذمہ داری بھی ہے اور طاقت بھی۔ یقیناً بہت بڑی طاقت۔ ایلن کہتے ہیں کہ خیالات کے ہتھیاروں سے انسان اپنی تباہی کا سامان بھی کر سکتا ہے، اور انہی خیالات کے اوزاروں سے خوشی، طاقت اور امن کے محل بھی تعمیر کر سکتا ہے۔ واہ! صحیح سوچ انسان کو بہت اونچا اٹھا سکتی ہے اور غلط سوچ اسے پستی میں گرا سکتی ہے، اور ان دونوں انتہاؤں کے درمیان کردار کے ہزاروں رنگ ہیں، اور ان سب کا بنانے والا خود انسان ہے۔ یہ خیال کہ ہم اپنی کمزور ترین حالت میں بھی مالک ہیں، بس ایک احمق مالک کی طرح، یہ کافی دلچسپ لگا مجھے۔ جی، کیونکہ جب تک ہم اپنی حالت کا ذمہ دار بیرونی چیزوں کو سمجھتے ہیں نا، ہم بے بس رہتے ہیں۔ صحیح۔ لیکن جس لمحے ہم اپنی اندرونی دنیا، اپنے خیالات پر غور کرنا شروع کرتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے وجود کا قانون کیا ہے، تب ہم ایک عقل مند مالک بننا شروع ہوتے ہیں، جو اپنی توانائی کو صحیح سمت دیتا ہے۔ اور یہ سمجھ کیسے آتی ہے؟ یہ تجربے سے، مشاہدے سے اور خود شناسی سے آتی ہے۔ تو گویا اپنی روح کی کان کنی کرنی پڑتی ہے، سچائی کو کھود کر نکالنا پڑتا ہے۔ بالکل، ایلن کا یہی کہنا ہے کہ جو ڈھونڈتا ہے وہ پاتا ہے۔ اپنے خیالات پر نظر رکھ کر، انہیں قابو میں لا کر اور بدل کر، انسان یہ ثابت کر سکتا ہے کہ وہ اپنی زندگی کا معمار خود ہے۔ یہ صبر آزما کام ہے، مگر ممکن ہے۔ تو پہلا بنیادی نقطہ یہ ہوا کہ ہمارا کردار، ہماری ذات، ہمارے خیالات کی پیداوار ہے۔ یہیں سے سب شروع ہوتا ہے۔ جی بالکل، بنیاد یہی ہے۔ اب یہاں سے ایک بڑا سوال اٹھتا ہے، اگر خیالات کردار بناتے ہیں تو کیا یہ ہمارے باہر کے حالات پر بھی اثر ڈالتے ہیں؟ اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ حالات تو بیرونی طاقتوں کے مرہون منت ہوتے ہیں نا۔ جی، یہ کتاب کا ایک بہت اہم اور شاید سب سے متنازع حصہ ہے۔ ایلن ذہن کو ایک باغ سے تشبیہ دیتے ہیں۔ باغ سے؟ کیسے؟ وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ اس باغ میں اچھے بیج نہیں بوئیں گے اور اس کی دیکھ بھال نہیں کریں گے تو کیا ہوگا؟ تو
جنگلی گھاس پھوس اگائے گی؟ ظاہر ہے جنگلی گھاس پھوس اور کانٹے دار جھاڑیاں خود بخود اگائیں گی۔ یعنی اگر ہم اپنے ذہن میں اچھے، مثبت اور تعمیری خیالات نہیں ڈالیں گے تو منفی، بیکار اور تخریبی خیالات خود بخود جگہ بنا لیں گے؟ بالکل۔ اور جس طرح ایک مالی اپنے باغ کی صفائی کرتا ہے، بیکار جڑی بوٹیاں نکالتا ہے اور خوبصورت پھول اور پھل اگاتا ہے، جی، اسی طرح انسان اپنے ذہن کے باغ کی نگہداشت کر سکتا ہے، غلط، بیکار اور ناپاک خیالات کو نکال کر صحیح، مفید اور پاکیزہ خیالات کو پروان چڑھا کر۔ اس عمل سے انسان اپنی روح کا مالک، باغبان اور زندگی کا ہدایت کار بن جاتا ہے۔ لیکن کیا واقعی ہمارے بیرونی حالات ہمارے اندرونی خیالات کا عکس ہوتے ہیں؟ مطلب غربت، بیماری، ناکامی، کیا یہ سب صرف ہماری سوچ کا نتیجہ ہے؟ یہ ماننا اکثر مشکل ہوتا ہے۔ دیکھیں، ایلن کا موقف یہ ہے کہ حالات ہمیشہ ہماری اندرونی کیفیت سے ہم آہنگ ہوتے ہیں۔ ہمیشہ؟ جی، اس کا مطلب یہ نہیں کہ کسی لمحے کے حالات آپ کے پورے کردار کو ظاہر کرتے ہیں، بلکہ یہ کہ وہ حالات آپ کے اندر موجود کسی غالب سوچ یا ذہنی عنصر سے جڑے ہوتے ہیں جو آپ کی اس وقت کی نشوونما کے لیے ضروری ہے۔ آپ اتفاق سے کہیں نہیں ہوتے، آپ کے خیالات آپ کو وہاں لاتے ہیں۔ یعنی جب تک ہم خود کو حالات کا شکار سمجھتے رہیں گے تب تک ہم ان کے قیدی رہیں گے؟ جی بالکل۔ جب انسان یہ سمجھ لیتا ہے کہ وہ ایک تخلیقی قوت ہے اور اس کے اندر وہ مٹی اور بیج موجود ہیں جن سے حالات جنم لیتے ہیں، تب وہ اپنا مالک بن جاتا ہے۔ روح اسی چیز کو کھینچتی ہے جسے وہ دل میں پالتی ہے، چاہے وہ محبت ہو یا خوف۔ اچھے خیالات اچھا پھل لاتے ہیں، برے خیالات برا۔ تو حالات سے لڑنا بیکار ہے اگر ہم اندر کی وجہ یعنی سوچ کو نہیں بدلتے؟ بالکل بیکار۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے کوئی بخار کی گرمی کو کوس رہا ہو مگر انفیکشن کا علاج نہ کرے۔ صحیح۔ کتاب میں مثالیں ہیں، وہ غریب جو کامچور ہے مگر امیری چاہتا ہے، وہ امیر جو بسیار خوری سے بیمار ہے مگر لذت نہیں چھوڑتا، وہ مالک جو بےمانی کرتا ہے اور دیوالیہ ہونے پر قسمت کو روتا ہے۔ یہ سب باہر کے اثر سے لڑ رہے ہیں، اندر کی وجہ کو پالتے ہوئے۔ تو کیا دکھ اور تکلیف کا بھی کوئی مقصد ہے اس نظریے میں؟ ایلن کے مطابق دکھ ہمیشہ غلط سوچ کا نتیجہ ہوتا ہے، اور اس کا مقصد پاک کرنا، سکھانا ہوتا ہے تاکہ انسان سیکھے اور بدلے۔ اچھا۔ جب سبق سیکھ لیا جاتا ہے، دکھ کی ضرورت باقی نہیں رہتی۔ خوشحالی، اور یہاں خوشحالی سے مراد صرف دولت نہیں، صحیح سوچ کی علامت ہے، اور بدحالی، جو صرف پیسوں کی کمی نہیں، غلط سوچ کی۔ یہ تو بہت انقلابی سوچ ہے کہ کائنات میں ناانصافی نہیں بلکہ ایک مکمل قانون کار فرما ہے، خود کو بدلو تو دنیا بدل جائے گی۔ جی، اور خیالات عادت بنتے ہیں اور عادتیں حالات میں ڈھل جاتی ہیں۔ منفی سوچیں جیسے ڈر، شک، سستی، نفرت، خود غرضی، یہ منفی حالات لاتی ہیں جیسے ناکامی، غلامی، غلاظت، نقصان، تکلیف۔ اور مثبت سوچیں؟ جبکہ مثبت سوچیں جیسے خوبصورتی، پاکیزگی، ہمت، توانائی، نرمی، محبت، یہ مثبت حالات پیدا کرتی ہیں جیسے خوشگواری، سکون، کامیابی، آزادی، حفاظت، خوشحالی۔ طور پر حالات کو بدل سکتے ہیں۔ یہ کیلیڈوسکوپ والی بات کیا تھی؟ کیلیڈوسکوپ ایک کھلونا ہوتا ہے نا جس میں رنگین شیشے ہوتے ہیں، ہاں اسے گھمانے سے خوبصورت نمونے بدلتے رہتے ہیں۔ جی ہاں۔ ایلن کہتے ہیں کہ دنیا آپ کا کیلیڈوسکوپ ہے، آپ کے خیالات بدلتے ہیں تو آپ کو دنیا کے رنگ، اس کے نمونے بھی بدلے ہوئے نظر آتے ہیں اور محسوس ہوتے ہیں۔ واہ، تو خلاصہ یہ ہوا کہ ہمارے خیالات صرف کردار ہی نہیں بلکہ ہماری بیرونی دنیا، ہمارے حالات کو بھی تشکیل دینے کی طاقت رکھتے ہیں۔ یہ واقعی گہری بات ہے۔ بہت گہری۔ کردار اور حالات کے بعد اب ایک اور اہم سوال، کیا ہمارے خیالات ہماری جسمانی صحت پر بھی اثر انداز ہوتے ہیں؟ آج کل تو مائنڈ باڈی کنیکشن کی بہت بات ہوتی ہے۔ جی، اور جیمز ایلن نے 1 صدی پہلے اس پر بہت زور دیا۔ وہ کہتے ہیں کہ جسم ذہن کا خادم ہے۔ ذہن کا خادم؟ جی، یہ ذہن کے حکم مانتا ہے، چاہے وہ حکم جان بوجھ کر دیا گیا ہو یا انجانے میں۔ غلط، منفی یا بیمار خیالات جسم کو بیماری اور کمزوری کی طرف لے جاتے ہیں۔ اور اچھے خیالات؟ خوشی، خوبصورتی اور پاکیزگی کے خیالات جسم کو جوانی، توانائی اور حسن عطا کرتے ہیں۔ ایلن یہاں تک کہتے ہیں کہ بیماری اور صحت کی جڑیں بھی خیال میں ہیں۔
بیمار خیالات بیمار جسم میں ظاہر ہوتے ہیں۔ خوف کے بارے میں کیا خیال ہے؟ کہا جاتا ہے کہ خوف بہت سی بیماریوں کی جڑ ہے۔ بالکل، ایلن لکھتے ہیں کہ خوف کے خیالات گولی کی طرح مار سکتے ہیں، اور یہ ہزاروں لوگوں کو آہستہ آہستہ مار رہے ہیں۔ جو لوگ بیماری سے ڈرتے رہتے ہیں نا، جی، اکثر وہی اس کا شکار ہوتے ہیں۔ پریشانی پورے جسم کو کمزور کر دیتی ہے، اسے بیماریوں کے لیے آسان شکار بنا دیتی ہے۔ یہاں تک کہ ناپاک خیالات اگر ان پر عمل نہ بھی کیا جائے، اعصابی نظام کو نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ تو اس کا حل کیا ہے؟ صرف مثبت سوچنا؟ کیا یہ اتنا آسان ہے؟ ایلن کا زور خیالات کی پاکیزگی اور مضبوطی پر ہے۔ مضبوط، پاکیزہ اور خوشگوار خیالات جسم کو طاقت اور توازن دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جب تک انسان ناپاک خیالات پالے گا، اس کا خون ناپاک رہے گا۔ اچھا، صاف دل سے ہی صاف زندگی اور صاف جسم ممکن ہے۔ صرف خوراک بدلنے سے کچھ نہیں ہوگا اگر خیالات نہیں بدلتے۔ جب خیالات پاک ہوتے ہیں تو ناپاک خوراک کی خواہش بھی کم ہو جاتی ہے۔ تو ذہن کی حفاظت جسم کی حفاظت ہے۔ جی بالکل، اگر جسم کو صحت مند رکھنا ہے تو ذہن کو منفی خیالات جیسے بغض، حسد، مایوسی سے بچائیں۔ اگر جسم کو تر و تازہ رکھنا ہے تو ذہن کو خوبصورت بنائیں۔ ایلن کہتے ہیں کہ چہرے پر جھریاں صرف عمر سے نہیں آتی، بلکہ بے وقوفی، غصے اور غرور کے خیالات سے بھی بنتی ہیں۔ انہوں نے ایک 96 سالہ خاتون کی مثال دی جس کا چہرہ بچوں جیسا معصوم تھا۔ کیوں؟ اس کے پرسکون اور خوشگوار مزاج کی وجہ سے۔ یعنی خوشگوار خیالات ایک طرح کی دوا ہیں۔ بہترین دوا، جیسے گھر کو ہوا اور دھوپ صاف رکھتی ہے نا، جی، ویسے ہی ذہن میں خوشی، خیرخواہی اور سکون کے خیالات جسم کو صحت مند رکھتے ہیں۔ تو اس حصے کا سبق یہ ہے کہ ہمارے خیالات ہماری جسمانی صحت پر براہ راست اور گہرا اثر ڈالتے ہیں۔ ذہن اور جسم الگ نہیں ہیں، جڑے ہوئے ہیں۔ بالکل جڑے ہوئے ہیں۔ اب تک ہم نے دیکھا کہ خیالات کردار، حالات اور صحت پر کیسے اثر کرتے ہیں، لیکن ان خیالات کو سمت کیسے دی جائے؟ یہاں پر مقصد کا ذکر آتا ہے۔ کتاب کہتی ہے کہ بغیر مقصد کے خیال بھٹکتا رہتا ہے۔ جی، یہ بہت اہم نکتہ ہے۔ جب تک خیال کسی واضح مقصد سے نہ جڑیں، کوئی بڑی کامیابی ممکن نہیں۔ ایلن کہتے ہیں کہ زیادہ تر لوگوں کی سوچ ایک ایسی کشتی کی طرح ہے جو زندگی کے سمندر میں بغیر پتوار کے بہہ رہی ہے۔ بے مقصدی ایک کمزوری ہے۔ اور اس کمزوری کا نتیجہ؟ نتیجہ یہ کہ جو لوگ اپنی زندگی میں کوئی مرکزی، جائز مقصد طے نہیں کرتے، وہ چھوٹی چھوٹی پریشانیوں، خوف اور خود رحمی کا آسان شکار بن جاتے ہیں۔ تو پہلا قدم ایک مقصد طے کرنا ہے، لیکن کیسے؟ اگر کسی کو سمجھ نہ آ رہا ہو کہ اس کا مقصد کیا ہے؟ ایلن کا مشورہ سادہ ہے۔ ایک جائز مقصد دل میں طے کریں اور اسے حاصل کرنے کے لیے نکل پڑیں۔ اسے اپنے خیالات کا مرکز بنائیں، اپنی اولین ذمہ داری سمجھیں۔ اور اگر کوئی بڑا مقصد سمجھ نہ آئے؟ تو کم از کم اپنی موجودہ ذمہ داری، چاہے وہ کتنی ہی چھوٹی کیوں نہ لگے، اسے پوری ایمانداری اور بہترین طریقے سے ادا کرنے پر توجہ مرکوز کریں۔ یہ بھی مقصدیت کی طرف ایک قدم ہے۔ اور ناکامی کا خوف، یہ تو بہت سے لوگوں کو آگے بڑھنے سے روکتا ہے۔ جی بالکل روکتا ہے۔ ایلن کہتے ہیں کہ مقصد طے کرنے کے بعد شک اور خوف کو سختی سے نکال باہر کرنا چاہیے۔ یہ وہ عناصر ہیں جو کوشش کی سیدھی لکیر کو توڑ دیتے ہیں، اسے کمزور اور بے اثر بنا دیتے ہیں۔ شک اور خوف کبھی کچھ حاصل نہیں کرنے کی خواہش اس یقین سے پیدا ہوتی ہے کہ ہم کر سکتے ہیں۔ تو کیا ناکامی کا مطلب خاتمہ نہیں؟ بالکل نہیں۔ بار بار کی ناکامی بھی اگر مقصد پر نظر رہے تو کردار کی طاقت بناتی ہے، جو مستقبل کی کامیابی کی بنیاد بنتی ہے۔ جیسے کمزور جسم ورزش سے مضبوط ہوتا ہے نا، جی، ویسے ہی کمزور خیالات صحیح سوچ کی مشق سے طاقتور بنتے ہیں۔ بے مقصدی چھوڑ کر مقصد کے ساتھ سوچنا شروع کرنا ہی طاقتور لوگوں کی صف میں شامل ہونا ہے۔ تو گویا مقصد کے ساتھ جڑا ہوا خوف سے پاک خیال ایک تخلیقی قوت بن جاتا ہے۔ جی ہاں، بالکل۔ یہی وہ نقطہ ہے جو ایلن سمجھانا چاہتے ہیں۔ مقصد آپ کے خیالات کو سمت اور توانائی دیتا ہے، انہیں بھٹکنے سے بچاتا ہے اور کامیابی کی طرف لے جاتا ہے۔ تو اس حصے کا اہم پیغام یہ ہے کہ خیالات کو مؤثر بنانے کے لیے ایک واضح اور جائز مقصد کا ہونا لازمی ہے۔ لازمی ہے۔ مقصد طے ہو گیا، خیالات کو سمت مل گئی، اب بات کرتے ہیں کامیابی کی۔ جی، کیا کامیابی بھی صرف خیالات کا کھیل ہے؟
ایلن کے مطابق تو ایسا ہی ہے۔ انسان جو کچھ حاصل کرتا ہے یا جس میں ناکام رہتا ہے وہ براہ راست اس کے اپنے خیالات کا نتیجہ ہے۔ ایک منصفانہ کائنات میں جہاں ہر عمل کا رد عمل ہے، انفرادی ذمہ داری حتمی ہے۔ یعنی اپنی حالت کے ذمہ دار ہم خود ہیں۔ جی، آپ کی کمزوری یا طاقت، آپ کی پاکیزگی یا ناپاکی آپ کی اپنی ہے، کوئی دوسرا اس کا ذمہ دار نہیں۔ آپ ہی اسے لاتے ہیں، آپ ہی اسے بدل سکتے ہیں۔ لیکن لوگ اکثر اپنی ناکامیوں کا ذمہ دار دوسروں کو یا حالات کو ٹھہراتے ہیں۔ کیا یہ بالکل غلط ہے؟ دیکھیں، ایلن کا نقطہ یہ ہے کہ دوسروں کی مدد بھی تبھی کارگر ہوتی ہے جب انسان خود بدلنے پر راضی ہو۔ کمزور کو خود ہی مضبوط بننا پڑتا ہے۔ ایک دلچسپ بات وہ ظالم اور غلام کے تعلق پر کرتے ہیں۔ پرانی سوچ تھی کہ غلام ظالم کی وجہ سے ہے، نئی سوچ یہ ہے کہ ظالم غلاموں کی وجہ سے ہے۔ یہ کیا بات ہوئی؟ سچائی یہ ہے کہ دونوں جہالت میں شریک ہیں اور خود کو تکلیف پہنچا رہے ہیں۔ جو اپنی کمزوری اور خود غرضی پر قابو پا لیتا ہے وہ آزاد ہو جاتا ہے، نہ ظالم رہتا ہے نہ مظلوم۔ تو اٹھنے، کامیاب ہونے کا راستہ صرف خیالات کو بلند کرنا ہے؟ جی، انسان صرف اپنے خیالات کو بلند کر کے ہی ترقی کر سکتا ہے۔ دنیاوی کامیابی کے لیے بھی اسے اپنی حیوانی خواہشات اور سستی سے اوپر اٹھنا پڑتا ہے، کچھ نہ کچھ قربانی دینی پڑتی ہے۔ قربانی کس طرح کی؟ جس کی سوچ صرف فوری لذت پر مرکوز ہے وہ نہ تو دور اندیشی سے سوچ سکتا ہے نہ منصوبہ بندی کر سکتا ہے، تو اسے ان فوری لذتوں کو قربان کرنا پڑتا ہے تاکہ بڑے مقصد پر توجہ دے سکے۔ کیا خیالات کی بلندی کامیابی کی ضمانت ہے؟ فیاض لوگوں کی مدد کرتی ہے، بھلے ہی کبھی ظاہری طور پر ایسا نہ لگے۔ اچھا۔ دانشورانہ کامیابیاں علم کی جستجو والے خیالات سے اور روحانی کامیابیاں پاکیزہ آرزوؤں سے جنم لیتی ہیں۔ ہر قسم کی کامیابی کوشش کا تاج اور خیال کا پھول ہے۔ اور کیا کامیابی حاصل کرنے کے بعد کام ختم ہو جاتا ہے؟ نہیں، بالکل نہیں۔ صحیح سوچ سے حاصل کردہ کامیابی کو برقرار رکھنے کے لیے بھی چوکسی اور مسلسل کوشش کی ضرورت ہے۔ تمام کامیابیاں، چاہے کاروباری ہوں، علمی ہوں یا روحانی، ہدایت یافتہ سوچ کا نتیجہ ہیں۔ فرق صرف مقصد کا ہے۔ جو کم چاہتا ہے اسے کم قربانی دینی پڑتی ہے، جو زیادہ چاہتا ہے اسے زیادہ، اور جو بہت بلند مقام چاہتا ہے اسے بہت بڑی قربانی دینی پڑتی ہے۔ تو کامیابی کا انحصار پوری طرح ہمارے خیالات کی سمت، بلندی اور ان کے لیے کی گئی کوشش اور قربانی پر ہے۔ جی، ایلن کا فلسفہ تو یہی کہتا ہے۔ اب آتے ہیں ایک بہت ہی خوبصورت اور پرامید حصے کی طرف، تصورات اور نظریات، یعنی ویژنز اینڈ آئیڈیلز۔ کتاب کہتی ہے خواب دیکھنے والے دنیا کے نجات دہندہ ہیں۔ یہ تو بڑی بات ہے۔ جی، بہت بڑی بات ہے۔ ایلن کا ماننا ہے کہ جس طرح نظر نہ آنے والی روحانی دنیا نظر آنے والی مادی دنیا کو سہارا دیتی ہے، اسی طرح انسانیت اپنے خواب دیکھنے والوں، اپنے آئیڈیل رکھنے والوں کے خوبصورت تصورات سے ہی زندہ رہتی ہے اور آگے بڑھتی ہے۔ یعنی موسیقار، مصور، شاعر، پیغمبر، فلسفی۔ جی، یہ سب آنے والے کل کے معمار ہیں۔ ان کے بغیر انسانیت مرجھا جائے۔ دنیا ان کی وجہ سے خوبصورت ہے۔ تو کیا یہ صرف عظیم لوگوں کی بات ہے جیسے کولمبس یا بدھا جنہوں نے بڑے بڑے خواب دیکھے اور پورے کیے؟ نہیں، یہ اصول ہر انسان پر لاگو ہوتا ہے۔ ایلن کہتے ہیں کہ جو شخص اپنے دل میں ایک خوبصورت تصور، ایک بلند آئیڈیل پالتا ہے، وہ ایک دن اسے ضرور حاصل کر لے گا۔ ضرور؟ جی، اپنے تصورات اور نظریات کو پالیں، ان کی حفاظت کریں، کیونکہ انہی سے آپ کے حالات اور آپ کی دنیا بنے گی۔ اگر آپ اپنے آئیڈیل کے ساتھ سچے رہیں گے تو آپ کی دنیا ویسی ہی بن جائے گی۔ خواہش کرنا حاصل کرنا ہے، آرزو کرنا کامیابی ہے۔ کیا یہ واقعی اتنا سیدھا ہے؟ ایلن کا زور بیکار خواہش پر نہیں بلکہ دل میں بسائے گئے تصور یا آئیڈیل پر ہے۔ وہ کہتے ہیں، کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ انسان کی گھٹیا خواہشات تو پوری ہو جائیں مگر پاکیزہ آرزوئیں بھوکی رہ جائیں؟ نہیں، ایسا تو نہیں ہونا چاہیے۔ نہیں، کائنات کا قانون ایسا نہیں۔ بلند خواب دیکھیں، کیونکہ جیسا آپ خواب دیکھیں گے ویسے ہی آپ بن جائیں گے۔ آپ کا آئیڈیل اس بات کی پیشگوئی ہے کہ آپ مستقبل میں کیا ہوں گے۔ وہ نوجوان کی مثال بہت متاثر کن ہے
جو غربت اور مشکل حالات میں بھی بہتر زندگی کا خواب دیکھتا ہے اور آخرکار اسے پا لیتا ہے۔ جی، وہ مثال یہ ظاہر کرتی ہے کہ حالات کتنے ہی ناموافق کیوں نہ ہوں، اگر آپ کے اندر ایک آئیڈیل زندہ ہے اور آپ اس تک پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں تو حالات زیادہ دیر ویسے نہیں رہ سکتے۔ یعنی اندر کی تبدیلی باہر اثر کرتی ہے؟ بالکل، آپ اندر سے سفر کرتے ہیں تو باہر کی دنیا بھی بدلتی ہے۔ آپ وہی بن جاتے ہیں جسے آپ خفیہ طور پر سب سے زیادہ چاہتے ہیں، چاہے وہ اچھا ہو یا برا۔ آپ کو اپنی کمائی پوری ملتی ہے، نہ کم نہ زیادہ۔ اور جو لوگ کامیاب لوگوں کو دیکھ کر قسمت یا موقع کی بات کرتے ہیں، وہ صرف ظاہری نتیجہ دیکھتے ہیں نا، وہ ان کی اندرونی جدوجہد، ان کی قربانیاں، ان کی اتھک کوششیں، ان کا یقین نہیں دیکھتے جو انہوں نے اپنے خواب کو حقیقت بنانے کے لیے کیا۔ صحیح۔ کامیابی کوشش کا پھل ہے، مکمل شدہ خیال ہے، ساکار شدہ تصور ہے۔ آپ جس تصور کو اپنے ذہن میں سجاتے ہیں، جس آئیڈیل کو دل میں بٹھاتے ہیں، اسی سے آپ کی زندگی تعمیر ہوگی، وہی آپ بن جائیں گے۔ تو اپنے خوابوں اور آئیڈیلز کو سنجیدگی سے لینا اور ان کے لیے کوشش کرنا زندگی بدلنے کی طاقت رکھتا ہے؟ یقیناً رکھتا ہے۔ اور آخر میں کتاب بات کرتی ہے سکون یا ذہنی اطمینان یعنی سیرینٹی کے۔ اسے حکمت کا زیور کہا گیا ہے۔ یہ کیا ہے اور کیسے حاصل ہوتا ہے؟ سکون ایلن کے مطابق کردار کا ایک شاندار توازن ہے۔ یہ کوئی پیدائشی چیز نہیں، اچھا۔ بلکہ خود پر قابو پانے کی طویل اور صبر آزما کوشش کا نتیجہ ہے۔ اس کا ہونا ظاہر کرتا ہے کہ انسان نے زندگی اور خیالات کے قوانین کو گہرائی سے سمجھ لیا ہے۔ یہ سمجھ کیسے آتی ہے؟ جب انسان خود کو اور دوسروں کو خیال سے بنے ہوئے وجود کے طور پر سمجھنے لگتا ہے، جب وہ وجہ اور اثر کے قانون کو کام کرتا ہوا دیکھتا ہے تو وہ غیر ضروری طور پر پریشان ہونا، غصہ کرنا، فکر کرنا یا غم کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ تو وہ پرسکون ہو جاتا ہے۔ جی، وہ متوازن، ثابت قدم اور پرسکون رہتا ہے۔ کیا پرسکون ہونے کا کوئی عملی فائدہ بھی ہے، مثلاً کامیابی میں؟ بہت زیادہ۔ پرسکون آدمی جس نے خود پر قابو پا لیا ہے، وہ دوسروں کے ساتھ بہتر تعلقات بنا سکتا ہے۔ لوگ اس کی عزت کرتے ہیں، اس پر بھروسہ کرتے ہیں، اس کا اثر و رسوخ بڑھتا ہے۔ یہاں تک کہ کاروباری معاملات میں بھی زیادہ خود پر قابو اور توازن رکھنے والا شخص زیادہ کامیاب ہوتا ہے، کیونکہ لوگ اس کے ساتھ کام کرنا پسند کرتے ہیں جس کا رویہ مستحکم ہو۔ تو سکون کمزوری نہیں بلکہ طاقت کی علامت ہے۔ بالکل، مضبوط پرسکون آدمی ایک سایہ دار درخت یا طوفان میں پناہ دینے والی چٹان کی طرح ہوتا ہے۔ یہ کردار کی پختگی، ثقافت کا آخری سبق اور روح کا پھل ہے۔ لیکن یہ حاصل کرنا مشکل لگتا ہے۔ جی ایلن افسوس کرتے ہیں کہ کتنے کم لوگ یہ توازن حاصل کر پاتے ہیں۔ زیادہ تر انسانیت بے قابو جذبات، غم، پریشانی اور شک کے طوفانوں میں گھری رہتی ہے۔ وہ کشتی والے ستارے کا کیا مطلب ہے؟ کشتی میں آقا سو رہا ہے، اسے جگاؤ۔ اس کا مطلب ہے کہ ہر انسان کے اندر وہ طاقت، وہ حکمت موجود ہے جو اس کی زندگی کی کشتی کو سنبھال سکتی ہے۔ وہ آقا یعنی آپ کی اپنی اعلیٰ صلاحیت، آپ کا حقیقی نفس، بس غفلت میں ہے، اسے بیدار کرنے کی ضرورت ہے۔ یعنی اپنے خیالات کی پتوار کو مضبوطی سے تھامیں۔ جی۔ تو آخر میں پیغام یہ ہے کہ خود پر قابو طاقت ہے، صحیح سوچ مہارت ہے، اور سکون حتمی طاقت ہے۔ اپنے دل سے کہو امن، خاموش رہو۔ جی، سکون دراصل خیال پر مکمل مہارت حاصل کرنے کی سب سے بڑی نشانی اور انعام ہے۔ تو جیسا آدمی سوچتا ہے کا نچوڑ یہ نکلا کہ ہمارے خیالات محض ہوا میں اڑنے والے بلبلے نہیں ہیں، نہیں، بالکل نہیں۔ بلکہ وہ طاقتور بیج ہیں جو ہمارے کردار، حالات،
صحت، کامیابی اور بالآخر ہماری پوری زندگی کی فصل تیار کرتے ہیں۔ اور یہ جاننا کافی نہیں، یہ ایک عملی فلسفہ ہے۔ اس کے لیے مسلسل کوشش کی ضرورت ہے، اپنے خیالات پر نظر رکھنے کی، انہیں قابو میں لانے کی اور دانستہ طور پر انہیں بہتر بنانے کی۔ یعنی اپنی اندرونی دنیا کا ایک باشعور، ایک ذمہ دار مالک بننے کا سفر ہے۔ جی بالکل، یہی اصل بات ہے۔ بک سونک چینل کی جانب سے اس گہری اور فکر انگیز گفتگو میں شامل ہونے کے لیے آپ کا شکریہ۔ امید ہے اس سے سننے والوں کو کچھ نئے زاویے ملے ہوں گے۔ جی امید تو یہی ہے۔ اور جاتے جاتے ایک خیال سب کے لیے چھوڑے جاتے ہیں۔ اگر آج سے اپنے خیالات کے باغ کی شعوری طور پر نگہداشت شروع کی جائے تو وہ پہلا مثبت بیج کون سا ہوگا جسے بونا پسند کریں گے؟ یا یہ جاننے کے بعد کہ خیالات ہی حالات بناتے ہیں، وہ کون سا ایک منفی خیال ہے جسے آج سے بدلنا شروع کیا جائے تاکہ آنے والا کل بہتر ہو سکے؟